امام مہدی وہاں پر موجود ہوں گے، آذان ہو چکی ہوگی، نماز کا وقت ہوگا، ادھر سے اچانک ایک عجیب کیفیت طاری ہوگی، سب دیکھیں گے اوپر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شروع ہوگا، مسجد کے مینار کے ساتھ سیڑھی لگے گی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتر کر آئیں گے، زلفوں سے پانی ٹپکتا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں، خوشبودار نفیس شکل، نفیس لباس پہن کر آئے، سب نے اکرام کیا، اہلا و سہلا و مرحبا کا۔ امام مہدی نے امت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اکرام کر کے اللہ کے پیغمبر کو وصول کیا، استقبال کیا، پکڑ کر مصلی پر لے آئے کہ آپ اللہ کے نبی آگے ہیں، اللہ کے نبی کی موجودگی میں ہم نماز نہیں پڑھا سکتے۔ یہ نماز بھی خود پڑھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور حاضر ناظر ہے۔ فرمایا نماز آپ پڑھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اگر میں نے خود نماز پڑھا دی، دنیا کہے گی عیسیٰ اپنی نبوت لے کر آ گیا، اپنی شریعت لے کر آ گیا، نہیں نماز آپ پڑھاؤ، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اس امت کا ایک امام مہدی مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، وہ سارے انبیاء کا نمائندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز ادا کریں گے، یہ بتائیں گے میں سارے انبیاء کی نبوت کا ترجمان بن کر آیا ہوں، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آج میں اس پر ایمان بھی لاتا ہوں اور اس کے ایمان کے پیچھے نماز پڑھ کے اس کے دین کی مدد کا میں آغاز بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ کے پھر جہادی لشکر کا اعلان کریں گے، وقت کا دجال اس وقت آ چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر دجال کا مقابلہ کریں گے، مقام لد میں اسی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کے پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کا وعدہ پورا ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ کا دین غالب ہوگا اگرچہ مشرکوں کو اچھا نہ لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کا دین غالب ہوگا اگرچہ کافروں کو اچھا نہ لگے، دین غالب ہوگا۔ حضور کی صورت اور حضور کی سیرت تب سے شروع ہے، اور جب آپ آئے زمین پر تو میں اور آپ کیا صورت بیان کر سکتے ہیں، حضور کی کیا سیرت بیان کر سکتے ہیں؟ حضور کی سیرت پورا قرآن بڑا پڑا ہے، آسمان سے رب تعالی حضور کی صورت اور سیرت کو قرآن بیان کرنا شروع کر دیا۔ قرآن پڑھ تو صحیح سے پتہ چلے۔ جب حضور دنیا میں آئے تو رب تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کر دیا ہے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے اندر ہم نے ایک رسول بھیج دیا، باہر سے نہیں آیا، من انفسہم، ان کے اندر سے آیا ہے، آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، مکی ہے، مکے کا رہنے والا ہے، افضل البشر ہے، اکمل البشر ہے، اجمل البشر ہے، احسن البشر ہے۔ کسی نے پکار کر کہا سلام علی خیر الانام سیدی حبیب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رؤوف من یسمی باحمدی۔ اور حسان طرف اٹھا تو کہنے لگا شق لہو من اسمہ لیدلہ فذو العرش محمود وہذا محمد واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، آپ سے حسین میری آنکھ نے کوئی دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جانا نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب
انک قد خلقت کما تشاء. ہر عیب سے اللہ نے آپ کو مبرہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. جو بنایا جیسے آپ چاہتے گے ویسے اللہ بناتے گے. اور عاشق رسول غلام رسول اکابر علماء دیوبند سید مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ طرف کر کہتے ہیں سب سے اول نقش روئے محمد بنایا گیا. بتاتا ہوں عاشق کون ہے. سب سے اول نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں سب کانوں مکان کو سجایا گیا. ہم تو کہتے ہیں کائنات میں اگر سورج کی چمک ہے تو وہ حضور کے چہرے انور سے عکس ہے. اگر چاند کی رہنائی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کی عطا ہے. اگر ستاروں کے اندر چمک آئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک لے کر دی گئی ہے. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. یہ سب وہاں سے لیا گیا ہے. کون کہتا ہے تم حضور کی صورتیں بیان کرتے حضور کی سیرتیں بیان کرتے؟ ذرا قرآن اٹھا. حضور معراج پہ جاتے ہیں قرآن بول پڑتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے چلا قرآن پکار اٹھا پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا. اور حضور جب آسمانوں پر پہنچے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. آ گیا فاوحى الى عبده ما اوحى. جب زمین سے چلا تو عبد تھا, عرش پہ پہنچا تو عبد تھا. جبریل بھی پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں شہادت دیتا ہوں اب بھی اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. عبدہ اللہ کے بندے ہیں ورسولہ اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ کلام بھی کیا اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو انعام بھی عطا کیا. فرمایا زکوٰۃ کا حکم زمین پر بھیجا, روزے کا حکم زمین پر بھیجا, تلاوت کا حکم زمین پر بھیجا, جہاد کا حکم زمین پر بھیجا اور حج کا حکم جہاد کو زمین پر بھیجا, نکاح کا حکم زمین پر بھیجا. سارے احکامات زمین پر بھیجے لیکن نماز کے حکم کے لیے عرش پہ بلا کے براہ راست عطا کیا. وہ نماز تو نے چھوڑ دیا غلام رسول. مسجد تیری خالی, بازار آباد, نماز کے قریب نہیں, اور اس کے مصطفیٰ کے نعرے اور ان کو گستاخ جن کی زندگیاں حضور کی غلامی میں قربان ہو گئی. علماء دیوبند اہل سنت والجماعت نے الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو پڑھا بھی ہے, سیرت کو پڑھا بھی ہے, صورت اور سیرت کو اپنایا بھی ہے. جو صحابہ نے حضور کی صورت اور سیرت کو پڑھ کر جو تاریخ قائم کی, کبھی بدر کے میدان میں, کبھی احد کے میدان میں, کبھی تبوک کے میدان میں, کبھی حنین کے میدان میں, کبھی یرموک کے میدان میں, کبھی قادسیہ کے میدان میں, کبھی شام کے میدان میں, کبھی عراق کے میدان میں, کبھی عراق کے میدان میں, کبھی افغانستان کے میدان میں. الحمدللہ علماء دیوبند نے حضور کی صورت کو اور سیرت کو, حضور کی شریعت کو, حضور کے اوپر آنے والے قرآن کا دفاع بھی کیا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ اپنی جانیں لڑا کر اللہ
کے دین کو بچایا بھی ہے. کیا بر صغیر سے انگریز کا دیس نکالا کس نے کیا؟ اور اسیر مالٹا کون ہے؟ اور پابند و سلاسل کر کے ننگے پاؤں جیل میں ڈالا گیا علماء دیوبند کو. اور مولانا رحمت اللہ کیرانی رحمت اللہ علیہ ان کو جب انگریز نے لاہور سے پابند کر کے وہ پرانے پیسنجر ٹرین میں لاہور سے ملتان کی جیل پر پہنچانے تک 3 ماہ لگا دیے. اور 3 ماہ کے بعد انگریز کی عدالت میں پیش کیا. سزائے موت کا اعلان ہو رہا تھا. مولانا کی جرأت اور غیرت کو دیکھ کر وہ کہنے لگے اس مولوی کو اتنا آسان سے مرنے نہیں دیتے, اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دو. تو آنکھوں سے آنسو آنے لگے. انہوں نے ان کی داڑھی بھی کاٹ دی. تو جب رونے لگے تو انہوں نے کہا ابھی تو داڑھی کٹی ہے, روتے کیوں؟ فرمایا بدبخت تو اس لیے نہیں روتا کہ میری داڑھی کٹ گئی, میں اس لیے روتا ہوں کتنی خوش قسمت ہے مجھ سے پہلے شہادت اس کو مل گئی. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے اپنے محبوب کو جو انعام عطا کیے وہ سیرا ہے علماء امت کا, علماء دیوبند کا, علماء حق کا. اور اس کے لیے آج بھی آپ دیکھو جب ساری دنیا پوری فرعونی طاقت کے ساتھ متفقہ طور پر حملہ آور ہو کر اپنوں اور پراؤں کو لے کر افغانستان میں حملہ آور ہوئی, مقابلہ کس نے کیا؟ بولو تو مقابلہ کس نے کیا؟ اور انگریز کو اور اس کے روحانی اولاد کو افغانستان سے دیس نکالا کس نے کیا؟ اور آج بھی الحمدللہ ساری دنیا پکار اٹھی. فتح کابل کے موقع پر ایک گملہ نہیں ٹوٹا. مکہ و مکہ کی تم نے یاد تازہ کر دی کہ جیسے حضور مکہ میں داخل ہوئے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا. وہی علماء حضور کے سچے غلاموں نے حضور کے طریقے کو اپناتے ہوئے اسی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسی اتباع رسول میں اپنے بچوں کے ٹکڑے کرنے والوں کو, اپنے والدین کے جسم کے ٹکڑے کروانے والوں کو اور اپنے بچوں کو یتیم کروانے والوں کو ایک دم میں کہہ دیا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ تم سب آزاد ہو, ہم تم کو معاف کرتے ہیں. سبحان اللہ. بتاؤ محبت رسول کون کرتا ہے؟ اتباع رسول کون کرتا ہے؟ غلامی رسول کون کرتا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور سے محبت نہ کرے. کس سے زیادہ؟ فرمایا اپنے والدین سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, تمام انسانوں سے زیادہ, حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ. اچھا محبت تو میں کرتا ہوں, محبت کا میں نعرہ بھی تو لگاتا ہوں. حضور نے کہا نہیں نہیں, ہم معیار بھی دیکھتے ہیں کہ تیرا دعویٰ, تیری محبت حقیقت میں ہے بھی یا نہیں. فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو نہیں سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, یہاں تک کہ جب اس کی زندگی, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کا لباس, اس کی صورت, اس کی شادی, اس کا تجارت, اس کی عدالت, اس کی سیاست, اس کی زندگی کا ہر شعبہ میرے دین کے مطابق نہیں ہوتا, میرے دین کے مطابق نہیں ہوتا. غلامی رسول میں موت بھی, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور افغانستان میں موت کو قبول ہی نہیں کیا. ساری دنیا کے سامنے لاشوں کے انبار لگا کر کفر کو شکست فاش دے کر حضور کے دین کو پوری دنیا میں بچایا ہے اور مسلمانوں کی عزت اور غیرت کو بچایا ہے. اس پر تم مجھے دہشت گرد کہو تو خندہ پیشانی سے قبول ہے, اس پر تم مجھے مجنون کہو تو خندہ پیشانی سے قبول ہے, اس پر تم مجھے گستاخ کہو تو مجھے قبول ہے. میرے آقا نے جب توحید بیان کی تو لوگوں نے ان کو مجنون ہی تو کہا. تو حضور کے غلاموں کو کوئی گالیاں دے, ہمارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں, کوئی عار کی بات نہیں, کوئی اجنبی بات نہیں. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ نام شمار ہو جائے ان عشاق رسول میں جن کے حق بیانی کے اوپر ان کو کوئی گالیاں دے, ان کو کوئی برا بلا کہے, ان کو کوئی طعن و تشنیع کرے. ہمارے اکابر کو تو لوگوں نے گولیاں ماری ہیں, ہم کو اگر گالیوں پر کوئی اکتفا کر دے تو یہ ان کا احسان ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.